ایسا نہ ہو پاکیزہ جو درد والا ہو. درد دل سے مراد جس دل کے اندر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد الہی میں جو ہے وہ آنسو بہ رہے ہو, دل مضطرب ہو, بے چین ہو. اس نے کہا کہ یہ حاصل نہ ہو تو فرمایا کہ چشم بینا, روتی ہوئی آنکھیں. اگر درد دل میسر نہیں ہے تو پھر چشم بینا ہو. پوچھا یہ بھی نہ ملے تو فرمایا کہ پھر ہماتن گوش ہو جاؤ. کہا کہ یہ بھی میسر نہ ہو تو فرمایا کہ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پھر مرگ مفاجات, اس کے لیے اچانک والی موت, اس کا قصہ تمام کر دے, اور کوئی طریقت کی راہ نہیں. درد دل ہو یا پھر جو ہے چشم بینا ہو, یہ نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کا سارے کا سارا وجود جو ہے اسی بات کے لیے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کروں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے لیے مر جانا ہی بہتر ہے. فرمایا کہ مرید کو طاقت و عبادت میں حلاوت ملنے لگتی ہے. جب مرید کو عبادت کے اندر حلاوت محسوس ہو, طاقت محسوس ہو کہ اب وہ عبادت کرنے کی بھی اس کی طاقت ہے اور عبادت کر رہا ہے تو اس کو عبادت کی حلاوت بھی محسوس ہو رہی ہے. فرمایا لیکن جب وہ اس کی حلاوت پر خوش ہونے لگتا ہے, یعنی دیکھیں اللہ والوں نے کتنی عمدہ باتیں فرمائی کہ صرف عبادت کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ جب ہم عبادت کرتے ہیں پہلا تو شیطان کا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کرنے نہیں دیتا, نمازوں کی طرف آنے نہیں دیتا. لیکن اگر ہم بتوفیق خدا بندی نماز پڑھ بھی لیں, عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر بھی لیں, عبادتوں میں لگ بھی جائیں, تو پھر شیطان کا دوسرا وار یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی عبادت کے اندر ریاکاری ڈالی جائے, کسی طرح اس کی عبادت کے ذریعے سے اس کو متکبر بنایا جائے, اس کے اندر تکبر آ جائے, غرور آ جائے. تو پھر بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ اس راہ پر چلے تو ضرور لیکن تھوڑا سا چل کر پھر بھٹک گئے, عبادتوں میں لگے تو ضرور لیکن عبادتوں کی جب انہوں نے حلاوت محسوس کی تو پھر اپنے آپ پر وہ فخر محسوس کرنے لگے. تو حضرت بایزید بستامی اتنی بڑی عمدہ بات فرما رہے ہیں. فرمایا کہ مرید کو طاقت و عبادت میں حلاوت ملنے لگتی ہے کہ اس کو عبادت پر طاقت بھی ہو اور پھر حلاوت محسوس کرنے لگے. فرمایا لیکن جب اس کی حلاوت پر خوش ہونے لگے تو یہی حلاوت قرب حق کے لیے یہ حجاب بن جاتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے اس قرب کو پانے کے لیے یہ اس کی حلاوت کبھی کبھی حجاب بن جاتی ہے, رکاوٹ بن جاتی ہے, آڑ بن جاتی ہے. کہ اب کیونکہ وہ اب اپنی عبادتوں پر اترانے لگ جاتا ہے, عبادتوں کے اندر یعنی اس حد تک کہ یہاں تک کہ انسان حلاوت بھی محسوس کرنے لگ جائے عبادت کی, لیکن حلاوت کے بعد کیا ہو کہ اپنی عبادتوں پر خوش نہ ہو. یہ نہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں بلکہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ میں کر رہا ہوں, وہ چاہے تو مجھ سے یہ کام لے لے, اگر اس کی طرف سے توفیق نہ ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, غوث پاک پیران پیر کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں کیا پیش کروں, جی تو چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش کروں, لیکن وہ سب کچھ میرا ہو تو پیش کروں نا, سب ہے ہی تیرا تو تجھے کیا پیش کروں. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے. جیسے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا حضور اسلام کی محبت میں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے, سارے حضور دونوں جہاں آپ پر نچھاور کر دوں, یعنی میری دسترس میں ہو, میری ملک میں ہو نا, یہ دونوں جہاں حضور آپ کے قدموں پر لٹا دوں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا. پھر کہا کہ نہیں یہ جاں بھی چھوٹی سی چیز ہے, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. پھر کہا کہ دو جہاں فدا کر دیے نا, یہ بھی سوچا اور سوچ و فکر میں یہ بھی قربان کر دیا نا, لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان اس سے بھی آگے ہے کہ یہ جو دو جہاں فدا کیے نا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں باری تعالیٰ یہ دو جہاں تو تیری بارگاہ میں پیش کر دوں, میرا ہو تو پیش کروں, یہ سب کچھ ہے ہی تیرا, تیری بارگاہ میں کیا پیش کروں.
تو حضرت بایزید بستامی بھی اسی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ عبادت کے اندر حلاوت محسوس ہونا تو پھر یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم اس سے خوش ہونے لگے، ہمارے نفس کو خوشی ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، مجھے عبادتوں میں حلاوت محسوس ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، بلکہ پھر ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حوالے سے مزید رکاوٹیں اور حجابات آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عارفین کا درس یہ تھا، یہ امام العاشقین کہلاتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ان عارفین کا درس یہ تھا کہ عبادتیں کرو، لیکن یاد رکھنا کہ پھر تمہیں شیطان اس میں جو ہے وہ ورغلائے نہیں کہ تم اپنی عبادتوں پر اترانے لگو اور فخر کرنے لگو اور تم اس سے خوش ہونے لگو کہ میں اتنی عبادتیں کر رہا ہوں، اتنی ریاضتیں کر رہا ہوں۔ تم نہیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، تم کر رہے ہو۔ آگے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ دوست بناتا ہے اسے 3 خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ توجہ کی بات ہے اور آخری بات کر رہا ہوں۔ 3 چیزیں اس کے اندر ہوگی جو اللہ کا دوست ہوگا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نام کیا ہے؟ تیفور بن عیسیٰ، نام یاد رکھیے گا۔ بایزید بستامی اپنی کنیت سے مشہور ہے، اسی سے مشہور ہے، ہر ایک آپ کو اسی کنیت سے جانتا ہے، بایزید بستامی۔ تو نام کیا ہے؟ تیفور بن عیسیٰ، تو آپ کے ساتھ تیفور۔ تو کہا کہ اللہ جس کو دوست بناتا ہے اسے 3 خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ سخاوت عطا فرماتا ہے اس کو، وہ سخی ہوتا ہے۔ اور سخاوت پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ دریا کی طرح وہ سخی بن جاتا ہے، دریا جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخاوت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری چیز اس کو شفقت عطا فرماتا ہے، وہ بڑا مہربان ہوتا ہے مخلوق خدا پر، اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور اس کی شفقت کا کیا عالم ہوتا ہے؟ فرمایا کہ آفتاب کی طرح شفقت والا بن جاتا ہے، جس طرح آفتاب کی جو ہے وہ شفقت ہے لوگوں پر، اور اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ 3 خصلتیں، سخاوت، شفقت اور عاجزی، انکساری۔ اور عاجزی کس طرح پیدا ہو جاتی ہے؟ فرمایا وہ اتنا عاجز آ جاتا، اتنا عاجز بن جاتا ہے، اتنا منکسر المزاج بن جاتا ہے، جس طرح زمین ہے کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنائی، ہم اس پر چل رہے ہیں، اللہ نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہم اس پر چل رہے ہیں آسانی کے ساتھ، اس کو روند رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس پہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سہل بنا دیا، آسان کر دیا۔ چاہے تو ہم اس پہ جو ہے پاؤں کے ذریعے سے چلیں، ننگے پاؤں چلیں، چاہے تو ہم چپل پہن کر چلیں، چاہے تو سواری پہ چلیں، بھاری بھرکم قسم کی سواریوں پر ہم سوار ہو کر اس زمین پر چلیں، تو زمین کے اندر جو تواضع ہے، جو جھکاؤ ہے، تو حضرت بایزید بستامی فرماتے عاجزی والے زمین کی طرح بن جاؤ اور شفقت والے بن جاؤ، سخاوت والے بن جاؤ، اور سخاوت تمہاری ایسی ہو کہ دریاؤں کی طرح ہو۔ اب یہ 3 خصلتیں جس کے اندر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے۔ اللہ جسے پسند فرماتا ہے اس کو یہ 3 خصلتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کی چند جھلکیاں، چند واقعات آپ حضرات کے گوش گزار کیے۔ بڑے عبادت گزار تھے، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتے، اور شہرت سے اس قدر دوری تھی۔ آج ہم شہرت چاہتے ہیں، مشہور ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں نے زیادہ سے زیادہ جو کام کیا نفس کے حوالے سے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، وہ شہرت سے دور بھاگتے تھے، وہ اپنے آپ کو مشہور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب یہ تو ایک ایسا نقطہ ہے کہ دور حاضر کے اندر اولیاء اللہ کی اس طرح کی واقعات بتائے جائیں تو لوگ پھر ایک اور اعتراض لے کر پیش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ صوفیہ کے واقعات جو ہے نا وہ سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ آپ نے پتہ ہے نفس کشی کے لیے کیا کیا، شہرت سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ فرض روزہ توڑ دیا۔ آپ مدینہ طیبہ سے واپس آ رہے تھے سرکار اسلام کے روزے کی حاضری دے کر، لوگوں کے اندر آپ کا نام تو تھا، بایزید بایزید سن رکھا تھا۔ جب آپ آ رہے تھے تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا، لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، استقبال کے لیے آ رہے تھے۔ جب حضرت بایزید بستامی نے کہا نا کہ یہ لوگ جو ہے آ رہے ہیں، یہ بڑی محبتوں سے اور بڑی تعریف سے نوازیں گے، تو حضرت بایزید بستامی نے ان تک پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ پانی لے لیا، پانی خریدا اور پانی پی لیا۔ ماہ رمضان ہے۔ اب جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بایزید جس کا ہم جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو کوئی
بات ہی نہیں ہے، یہ ہے رمضان کے اندر کھا پی رہے ہیں۔ جب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس حالت میں دیکھا تو وہ جو لوگ استقبال کے لیے آئے تھے اور بڑی محبتوں سے نوازنے کے لیے اور تعریف سن کر آئے تھے، وہ سارے کے سارے واپس پلٹے۔ تو جو آپ کے ساتھ چند لوگ تھے نا، انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کر دیا؟ کہا کہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی کس قدر اہمیت ہے۔ یہاں پہ بھی آپ نے شریعت سمجھائی حضرت بایزید بستامی نے، کہا کہ دیکھا کہ دین خداوندی، رب کی شریعت کی کس قدر اہمیت ہے کہ شریعت کے کسی ایک امر کو میں نے جو ہے وہ ترک کر دیا، روزے کو میں نے توڑ دیا، تو آج یہ لوگ مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین متین کی، یہ شریعت کی جو پاسداری ہے اور یہ شریعت کی اہمیت ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی نے یہاں پہ بھی یہ نقطہ سمجھا دیا کہ شریعت کی یہ اہمیت ہے۔ تو یوں جو ہے وہ شہرت سے آپ دور بھاگتے تھے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ شہرہ نہ ہو۔ آج تھوڑا سا علم آ جائے، اس کے بعد جو ہے وہ اگلا اسٹیپ ہمارا ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ہم مشہور ہو جائیں، لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگوں کے اندر ہمارا چرچا ہو۔ یاد رکھیے گا کہ یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ راہ علم میں ان باتوں کا کوئی تک نہیں بنتا، راہ معرفت میں یہ باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی کہ شہرت مل جائے، لوگوں کی طرف سے عزتیں مل جائیں۔ ایک بزرگ آئے آپ کے پاس، کہا کہ حضرت مجھے کوئی 30-40 برس ہو گئے ہیں، میں عبادتیں بھی کر رہا ہوں، دن میں روزے رکھ رہا ہوں، لیکن میں وہ حلاوت نہیں محسوس کر پایا۔ کہا کہ تم 30 برس کا کہتے ہو، 300 برس بھی عبادت نہیں کرتے رہو، کچھ مزہ نہیں آئے گا۔ 30 برس کا خالی کہہ رہے ہو، 300 برس بھی لگے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کہ حضرت پھر کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ گدڑی پہنو، فقیروں کا لباس پہنو، اخروٹ سر پہ اٹھاؤ اور جا کے لوگوں کے پاس جو ہے یہ کہو کہ لوگوں آؤ اور مجھے مارو، تو جو تجھے مارے نا اس کو ایک اخروٹ اٹھا کر دے دو۔ جب اپنے نفس کو اس قدر ذلیل کرو گے نا، پھر اس کے بعد تمہارا اگلا مرحلہ ہے، پھر سارے حجابات ہٹ جائیں گے، پھر تمہیں عبادتوں کے اندر لطف و لذت محسوس ہوگا۔ اس طرح جو ہے انہوں نے نفس کشیاں کروائی، نفس کشی کی ہے کہ لوگوں کے اندر شہرت نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آپ کے گوش گزار جو معروضات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔